حضور میرا خیال ہے یہ اس کا جواب آپ نے دے دیا میں کئی دفعہ. اچھا پھر ضرور پوچھنا پھر دوبارہ. وہ ضرور اس لیے پوچھنا کہ اگر شک ہو تو پھر پوچھ لیتا ہوں. اچھا ہاں وہ یہ ہے کہ یہ عیسائی بھی اور یہودی بھی کچھ ایسے ہیں کہ بڑے نیک کام کرتے ہیں, بڑے یعنی زندگی میں, لیکن اگر وہ اسلام پہ کو نہ مانے تو جنت میں جائیں گے. لیکن جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہاں یہ تو ہے, نہ آپ نے نہ میں نے. یہ تو صحیح ہے. قرآن اصول بیان کر رہا ہے. اگر ایسے ہوں جن تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح حالت میں پہنچا ہو تو نیک ہو ہی نہیں سکتے اگر اس کو رد کر دیں. اگر ان کا عیسائیت پر اعتقاد یا یہودیت پر اعتقاد محض اس لیے ہے کہ اس میں پیدا ہوئے تو نیکی نہیں ہے. اگر اس اعتقاد کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان کے نتیجے میں ان نبیوں سے ان کا تعلق ہے جو خدا کا پیغام لے کر آئے, تو ایسا وجود حقیقت میں نیک ہے. اور ایسے نیک وجود تک جو سب سے عظیم شان نبی ہے, سب سے زیادہ بینات لے کر آیا, اس کا پیغام پہنچے تو وہ انکار کر دے, ہو ہی نہیں سکتا. ایک متضاد بات ہے, سمجھے ہیں. جی جی. اس لیے صرف ایک پردہ ہے جو اندھیرے کا پردہ ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں علم نہیں کہ جو پیغام ان کو پہنچایا گیا وہ صحیح صورت میں پہنچایا گیا یا غلط شکل میں پہنچایا گیا ہے, صحیح دلیل کے ساتھ پہنچایا گیا یا فرضی قصوں کے ساتھ پہنچایا گیا. جی. جب غلط پیغام غلط انداز میں پیش کیا جائے تو اصل پیغام کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ غلط پیغام کے انکار کرنے والے کا قصور ہے. بس ایسی صورت میں ابہام کا پردہ سارا کھچ جاتا ہے پورا ایسے لوگوں کے اوپر, اور ہم اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں فتویٰ دینے میں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک ان کو پیغام صحیح ملا تھا, کس حد تک اس کا انکار ان کے ٹیڑھے پن, ان کی کجی کے نتیجے میں ہوا, اور کس حد تک پیغام غلط ملا اور کس حد تک اس کا انکار ان کی فطرت کے صحیح ہونے کے نتیجے میں تھا. غلط چیز کو صحیح فطرت قبول ہی نہیں کر سکتا. جی. تو اللہ فیصلہ کرے گا, اور ایسے لوگوں کو جو سچے ہوں, جو مزاج کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے یا اپنی بدکرداری کی وجہ سے ہدایت کا انکار نہ کریں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے قرآن کریم میں کہ ان کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. شکریہ.